بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ واردات جو کل نہیں ہو سکی، یعنی آئینی ترمیم، اس کی تفصیلات میں جائے بغیر کہ کتنی تبدیلیاں اس میں کی گئی ہیں اور نیا مسودہ کیا ہے، وہ آج کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سلسلے میں کچھ بنیادی حقائق سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ پگڈنڈیوں پہ چل پڑتے ہیں اور بنیادی ایشوز کو بھول جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ناجائز اسمبلی ہے، یہ ایک ناجائز سینٹ ہے، یہ عوام کی نمائندگی کرتی ہی نہیں ہے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد سے پختونخوا میں تو سینٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے، تو ایک صوبے کی نمائندگی ہی نہیں ہے. اور جو اس لحاظ سے اس وقت اہم ترین صوبہ ہے کہ وہاں لوگ سب کے سب اور نہایت پرجوش طریقے سے، پنجاب کی طرح نہیں، پنجاب میں بھی 2/3 بلکہ 3/4 اکثریت مل سکتی ہے پی ٹی آئی کو. وہاں تو کسی اور پارٹی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے رائے عامہ میں. کہیں کہیں کوئی نشست ہو سکتی ہے. وہاں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہوئے، اس میں سندھ میں، پنجاب میں، سوائے پختونخوا کے وہاں بھی کچھ چھوٹی موٹی دھاندلی ہوئی. اور بلوچستان میں تو بلوچستان کے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں فروخت کی گئیں. لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے، کسی کو پسند ہو ناپسند ہو. ہمیں بھی بعض چیزوں سے اختلاف ہے ان کے. میں ہمیشہ خان صاحب سے کہتا رہا کہ خوفزدہ ایک دل تنظیم بہتر بنائیں، ایک صحیح لوگ. آخری ملاقات میں بھی کہا کہ آپ نے ٹھیک لوگ نامزد نہیں کیے، نام لے کے بھی بتایا جو ٹیلی ویژن پہ ہر وقت اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. فلاں فلاں لوگوں کے لیے آپ سے کہا تھا کہ ان سے ہوشیار رہیں، یہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. وہ سب سے پہلے کے چھوڑ کر جانے والوں میں تھے. اب بھی جو لوگ انہوں نے نامزد کیے، اس میں کچھ لوگ تو اچھے ہیں. مثلاً سلیمان اکرم راجہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. حماد صاحب کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں. اور بھی لوگ ہیں، وہ شعیب شاہین ہیں. مطلب سب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، بات کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. مجھے تو چیئرمین صاحب کی نیت پہ بھی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کام کے آدمی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ 2 کمانڈر جنگ پہ جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک تو بہت زاہد و متقی ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ اپنا اتنے ویسے زاہد تو نہیں ہیں، یعنی کچھ کوتاہی ان سے ہو جاتی ہے، ایک کمانڈر بہت درجہ کمال کے. تو انہوں نے کہا اس آدمی جس کام کے لیے جا رہے ہو اس کو ملحوظ رکھو، اس آدمی کے ساتھ جاؤ جو وہ کام انجام دے سکتا ہے. تاریخ انسانی کے سب سے بڑے فاتح، جس سے 100 جنگیں لڑیں اور 100 جنگوں میں فتح یاب ہوا، جس نے تاریخ انسانی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے 2 سپر پاورز کو شکست دے دی ہو اور ایسا اسے اللہ تعالی خراج تحسین پیش کیا، ایسی ستائش فرمائی. خراج تحسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باب میں صحیح لفظ نہیں ہے. ایسی تحسین فرمائی جناب خالد بن ولید کی، جنہیں مسلمانوں نے میدان جنگ میں خود منتخب کیا تھا. رسول اللہ نے جو کمانڈر منتخب کیے تھے رومیوں کے ساتھ جنگ میں، وہ تو تینوں شہید ہو گئے تھے. اور آپ فرما رہے تھے مدینہ میں بیٹھے ہوئے کہ اس وقت فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں. اور اب تلوار جو ہے، فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اس کے بعد انہیں ہمیشہ سیف اللہ کہا گیا، اللہ کی تلوار. اور وہ اس کلک کے ساتھ دنیا سے اٹھے کہ انہیں شہادت نصیب نہ ہو سکی. جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے تھے. ایک ان کا پہلو یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا موت کا خوف ان کے دل میں کہیں جاگزی ہی نہیں تھا. بہت میرا دل چاہتا کبھی کس وقت ایک پورا پروگرام ان پہ کروں. پھر یہ ہے کہ 6 برس کی عمر سے ان کے والد نے، اللہ کے کام ہیں، ان کی تربیت شروع کر دی تھی، گھڑ سواری کی، تیر اندازی کی، نیزہ بازی کی. اور وہ جوان ہوئے تو ایک عظیم الشان کمانڈر بن چکے تھے. لیکن ایک دن نماز پڑھائی تو کچھ آیات کہیں سے پڑھ دیں، کچھ کہیں سے پڑھ دیں. تھے تو ایک پاک دل، پاک صاحب آدمی. فرمایا صاحب نے مقلدین نے اعتراض کیا تو فرمایا کہ
وہ کبھی زندگی میں فرصت ہی نہیں ملی، ظاہر ہے ان کا وہی ایک کام تھا۔ بات یہ ہے جو کام جس کے کرنے کا ہوتا ہے اس کو سونپنا چاہیے تھے۔ صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کیا خان صاحب نے۔ شائستہ ہیں، باوقار آدمی ہیں گوہر علی خان ہیں، لیکن یہ اچھا پھر ایک اور بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ سارا بوجھ ڈال دیا ان کے بارے میں یہ تاثر درست نہیں ہے۔ مجھ پہ بڑی اعتراض کیا جاتا رہا کہ آپ تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بعد لیڈروں پہ، وہ آپ ان پہ سب تنقید کر رہے ہیں، اور کچھ اور ہیں جن پہ ابھی اور کریں گے، جن کو جو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہوں۔ اس لیے کہ میرے کسی سے محبت اور الفت کا رشتہ نہیں ہے، اور میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں کہ میں عمران خان کے عشاق میں نہیں ہوں قطعاً۔ میں اس لیے ان کے ساتھ ہوں کہ عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے، میں نے اس لیے ان کے ساتھ ہوں کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں، میں اس لیے ان کی حمایت کرتا ہوں۔ میں ان سے وہ خوبیاں منسوب نہیں کرتا جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتی ہیں، میں ان کی اصطلاحات تک سے اتفاق نہیں کرتا، سونامی سے یا انقلاب سے۔ انقلاب کہاں آ رہا ہے؟ وہ ہے کہ اصلاح کرنی ہوتی ہے معاشرے کی۔ انقلاب ایران اور انقلاب چین اور انقلاب روس اور اب انقلاب افغانستان سے دنیا کو کیا حاصل ہوا؟ خورے جی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ افغانوں کی تو خیر بالکل ہی مجبوری آ پڑی تھی، اور ایران میں بھی مجبوری تھی، اور وہ جب لوا پھوٹ بیٹھا تو کسی سے رکتا نہیں کہ وہ انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل میں جو کام کرتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دور میں لوگوں کو انہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی، اس وقت ہم سے بھی بعض چیزوں کو سمجھنے میں کوتاہی ہوئی کہ بھائی جو ملبہ بارودی سرنگیں چھوڑ گئی تھی نون لیگ، تو ظاہر ان سے نمٹنا تھا۔ پھر کرونا آ گیا، پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی، پھر یہ باجوہ صاحب چکمہ دے رہے تھے، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ تو ایک تو افراد کا انتخاب درست نہیں ہے، کارکن مار کھاتے رہے۔ علی امین گنڈا پور نے بہت بڑی واردات کی، چیف منسٹری انہیں اتنی عزیز ہے کہ کسی حال میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ درست نہیں تھا کہ ذمہ داری ان پہ ڈال دیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہو تو آخری وقت تک وہاں کھڑے رہنا۔ بھائی یقین جو ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور یقین ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، اور ایمان کی سطح یقین کی بدلتی رہتی ہے۔ ایسے کہاں کہ وہ اجلے اور پارسا ہیں کہ اپنے اقتدار اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال دیں۔ چنانچہ گئے تو وہ گئے، اور اس کے بعد ایک داستان امیر حمزہ رہ گئی، ایک کہانی رہ گئی سننے کے لیے۔ بنیادی تضاد یہ ہے کہ یہ جائز اسمبلی ہی نہیں ہے، الیکشن میں ہیرا پھیری کی گئی ہے، اور مقصد عمران خان کو باہر رکھنا ہے۔ عمران خان کو کیوں باہر رکھنا ہے؟ ان کی شخصیت سے بھی اختلاف ہے، باجوہ صاحب کو بھی تھا، اب بھی اسٹیبلشمنٹ کو اختلاف ہے کہ وہ اپنی رائے پہ اصرار کرنے والے آدمی۔ وہ تو کرکٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی کیپٹن کی حیثیت سے بھی استعفیٰ دے دیتے۔ بہت پہلے میں نے ان سے کہا تھا جب جنرل مشرف سے ان کی بات ہو رہی تھی کہ کوئی پاگل ہی آپ کو حکومت سونپ سکتا ہے، اور وہ مان بھی گئے تھے۔ میں نے کہا کیپٹن تو کسی کی بات نہیں مانتے تھے، وزیر بن کے آپ کسی کی بات مانیں گے؟ تو وہ مان بھی گئے، کہنے لگے کہ ہاں میں خود کچھ کر لوں تو پھر تو کوئی صورت ممکن ہے۔ اور یہ بھی ایک غلط تاثر خان صاحب کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ حکومت مل جائے تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے۔ بھائی جب تک سبل ادارے ہی نہ ہوں، جب تک ہاں منگی نہ ہو، جب تک کشیدگی کم نہ ہو، اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ عمران خان تو ان کے نزدیک ایک اصل مسئلہ ہے عوامی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، حکمرانی ہونی چاہیے اشرافیہ کی۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا جب مجلس شورا بنائی تھی کہ ایک ایک کا حسب و نسب ہم نے دیکھا ہے، حسب و نسب کہ خاندان نسل در نسل وفادار رہے ہیں کہ نہیں جو بھی حکومت تھی اس کے، محمود غزنوی سے لے کے شہاب الدین غوری سے لے کے اور جتنے بادشاہ بیچ میں آئے، اور پھر مغل آئے، اور پھر یہاں سکھ اور ادھر مرہٹے آئے۔ عملاً تو مرہٹوں کی حکومت تھی، وہ بادر ظفر کی تھوڑی سی۔ اور پھر اپنا اس کے بعد جو حکومتیں ہیں وہ وفاداری کس میں رہی ہے، کس میں نہیں رہی؟ وفادار طبقہ چاہیے امراء کو، سو کالڈ اشرافیہ کو وفادار لوگ چاہیے، اور وہ مراعات چاہیے، وہ مراعات اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو چاہیے، وہ مراعات صنعت کاروں کو چاہیے، وہ مراعات پولیٹیکل لیڈروں کو چاہیے، 100 گاڑیوں کو پروٹوکول چاہیے، کرپشن کے مواقع چاہیے، عوام کا خون چوس کر شاندار زندگیاں، آسودہ زندگیاں گزارنی ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ کل جو کھیل نہیں ہو سکا تھا، اور رات کو تو مجھے کہا گیا
دوستوں کی طرف سے جو تجزیہ تم نے کیا ہے یہ تو بالکل ہی غلط ثابت ہو جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں ترمیم منظور ہو جائے گی۔ میں نے کہا اندازہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو دوسرا بھی لاک کریں گے۔ وہ ترمیم تو منظور نہ ہو سکی، کیوں نہیں ہو سکی؟ جیمرز لگا دیے گئے تھے اور سیکورٹی سخت کر دی گئی تھی اور کیمروں کا استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور کوئی کسی کو فون تک نہیں کر سکتا، وہاں سے اطلاع ہی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جو چنے گئے تھے لوگ کچھ پی ٹی آئی کے اور اختر مینگل کے لوگ بھی، اطلاع یہ تھی کہ مل گئے ہیں حکومت سے ان کا منع کرنے کے باوجود۔ اور روپے میں بڑی طاقت ہوتی ہے بھائی، اور اقتدار میں کسی کو وزیر بھی بنایا جائے گا اور ملک کے اندر یا ملک کے باہر اس کو یعنی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی جمع کرا دیے جائیں گے۔ تو سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے۔ ویسے تو میں حیران ہوں کہ بہت عظیم اکثریت نے اس ٹیمپٹیشن کو مسترد کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وفادار رہے، جمعیت کے لوگ بھی زیادہ تر وفادار ہی رہے، اگرچہ اب اندیشہ ہے۔ اور جب وہ نہیں رہے، انہوں سے بعض تو مولانا نے یہ کہا کہ ان کی رکنیت ختم کر دیں گے اور یہ طوفان ایک لے کے آئیں گے۔ ان کی پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا ہم کوشش کریں گے 15 لاکھ لے کے آدمی یہاں آئیں، یعنی 15 لاکھ تو نہیں، خیر اگر وہ 2-3 لاکھ آدمی لے کے آ جاتے ہیں جو وہ لا سکتے ہیں۔ ان کے مکتب فکر کے لوگ جو ہیں اس وقت وہ چارجڈ ہیں، متحرک ہیں بہت۔ مقصد یہ ہے جو 1947 سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اس وقت انگریز تھے، اب انگریزوں کی جگہ کچھ اور لوگوں نے لے لی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دینے چاہتے۔ اس کی علامتیں کیا ہے؟ پولیس کبھی انصاف نہیں کرے گی کسی عام آدمی کے ساتھ، 1200 لوگوں کے لیے، حکومتوں کے لیے کام کرے گی، اشرافیہ کے لیے کام کرے گی، صنعت کاروں کے لیے کرے گی، حکمران پارٹیوں کے لیے کرے گی، رئیسوں کے لیے رئیس زادوں جیسے ہمیشہ کرتی ہے۔ عوام پہ جب بھی ضرورت ہوگی چڑھ دوڑے گی، اور بے رحمانہ جیسے ابھی پنجاب کالج کا معاملے میں ہوا۔ وہ تنازع الگ ہے، وہ قصہ کیا ہے، وہ تو ہمیشہ میں کہتا ہوں تحقیقات صاحب لوگوں کے سر پھاڑنے کی ضرورت کیا پڑی تھی، اور لوگوں کی اتنی گرفتاریوں کی کیا ضرورت ہے؟ 250 آدمی تو صرف یہاں گرفتار کیے گئے راولپنڈی میں۔ مقصد یہ ہے عمران خان کا راستہ روکنا، اور زیادہ واضح الفاظ میں راستہ روکنا سلطانی جمہور کا۔ یہی وہ جمہوریت ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، لوگ اقبال میں تضاد تلاش کرتے ہیں، تضاد نہیں ہے، تنوع ہے، کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اور ان کا ایک فارسی کا شعر ہے کہ گریز از طرز جمہوری نظام پختہ کار شو کہ از مغز دوست خر فکر انسان نمی آئے، کہ جمہوریت سے گریز کرو اور ایک کوئی پختہ تر نظام لاؤ، یعنی یہاں کا اپنا ماڈل ہونا چاہیے۔ اسے ڈاکٹر جاوید اقبال اور ان کے فرزند، جن کی کتاب علامہ پہ سب سے بہتر ہے، اگرچہ بعد میں ان کے نظریات بدل گئے تھے، وہ زندہ رود ہے، ایک زندہ ندی، تو اس میں انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی روحانی جمہوریت۔ اقبال ایک روحانی جمہوریت چاہتی ہے، معاشرے کی اخلاقی اصلاح اور اخلاقی علمی اعتبار سے معاشرہ زندہ ہو، قوم زندہ ہو۔ یہی قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ کمیونزم کا اور سرمایہ داری کا جو نظام ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اسلامی معاشی نظام قائم کرنا چاہتے، اور اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب میں کہا تھا، اس سے زیادہ اور ڈانٹ کر کہا تھا جب اس نے کہا کہ امید ہے اکبر اعظم کے راستے پر آپ چلیں گے، یعنی سیکولرزم کے راستے پہ۔ تو قائد اعظم نے ڈانٹ کر کہا تھا بڑی سخت آواز میں، وہ شیکسپیئر کے ڈراموں کے کردار کی طرح وہ بات کرتے تھے، بالکل کلیئر اور واضح اور الفاظ پہ زور دے کے، کہ جمہوریت ہم نے 1400 سال پہلے سیکھ لی تھی۔ ایک جمہوریت وہ ہے جو اخلاقی تقاضوں کے مطابق ہے، جو روحانی تقاضوں کے مطابق ہے، جو قرآن مجید سے ہم مانگ ہے۔ 101 تقریروں میں قائد اعظم نے حوالہ دیا ہے قرآن کریم کا، اور دستور کے حوالے سے اعتبار سے۔ کوشش آج کی جائے گی، یہ کامیاب ہوتی ہے یہ نہیں، سینٹ کی حد تک تو شاید وہ بندوبست کر چکے ہیں۔ اب وہ جن لوگوں نے اپنی پارٹیوں سے بے وفائی کی، اگر غداری کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، ان میں سے وہ بعض جھجک کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایکسپوز نہ کرو، اس لیے کہ باقی زندگی تو ان کی ایسی گزرے گی۔ وہ جو میر صادق تھا، یہ جعفر تھا سراج الدولہ کا جو تھا کمانڈر، تو اس کا مکان جو ہے
وہ بھوتوں کا اب مسکن ہے، اسے اجڑی حویلی کہتے ہیں۔ اور جو ٹیپو کے ساتھ جن لوگوں نے بے وفائی تھی، میر غلام علی لنگڑا سمیت اور میر جعفر سمیت، ان کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لڑائی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ایسے وقت آتے ہیں جیسے نواز شریف نے کہا لڑائی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، کشمیری قتل ہوتے رہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہے انڈیا، تحقیر تذلیل کرتا رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کاروبار چلنا چاہیے، تاجروں میں حلقہ ہے انڈیا کا بہت بڑا، یہ امریکی گیم پلان ہے، اور میں بار بار واضح کرتا ہوں چین کے خلاف ہے اور پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے یہ جو پالیسی اپنائی جا رہی، یہ مروبیت کی علامت بھی ہے، مفاد پرستی کی علامت بھی ہے، اور کم فہمی کی علامت بھی ہے، اور ناقبت اندیشی کی علامت بھی ہے۔ توازن ہونا چاہیے۔ امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ یورپی یونین سے اور برطانیہ سے کوئی دشمنی ہے، لیکن روس اور چین سے ہماری کیا دشمنی نہیں، اور چین دفاع میں تو وہی ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آج ترمیم منظور ہو جاتی ہے، دیکھیے ڈھنگ کی بات انہوں نے کہی ہے، جو سب سے اہم بات کسی نے کہی، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، وہ امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمن نے کہی کہ ڈیٹیچ کر لینا چاہیے جمعیت علماء اسلام کو اور تحریک انصاف کو، اور ان مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ وہ منمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور بعض رہتے تو مولانا بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو دیکھیے نا، نواز شریف نے ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا اور کہا کہ ہماری حکومت ہونی چاہیے، ان کا خیال تھا عمران خان گرفتار ہو جائے گا، لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، الیکٹیبلز آ جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے۔ اور جیتنا تو خاک تھا، انہوں نے خود نواز شریف صاحب ہار گئے، شہباز شریف صاحب ہار گئے، مریم نواز ہار گئی، ایک جعلی حکومت بنانا پڑی۔ فرض کیجئے آج ترمیم ہو جاتی ہے، جو آسانی سے نہیں ہوگی، سینٹ میں ممکن ہے آسانی سے ہو جائے، خریداری سے ہوگی، تو اس پہ کوئی ماتم برپا کرنے کی اور مایوسی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، امید انسانوں سے نہیں ہوتی۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ دندان مبارک شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا زمین خون جو ہے وہ نکلا اس ہستی کا جس سے زیادہ کوئی کائنات میں کبھی کوئی پروردگار کو عزیز نہیں رہا۔ کیا بعض جنگیں ہیں جس میں صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہوئی؟ یہ نہیں ہوتا، امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، بندوں سے نہیں ہوتی۔ اگر آپ اصولوں سے جڑے رہتے ہیں، جیسے رسول اللہ کی امت قائد اعظم جڑے رہے، قائد اعظم کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی ہماری علمی روایت میں تو قائد اعظم کوئی عظیم آدمی نہیں ہے، لیکن وہ مخلص 100% تھے مسلمانوں کے ساتھ، یہ اقبال کا معاملہ تھا، مخلص تھے، اور انہیں کوئی دنیا کی طاقت خرید نہیں سکتی تھی، تو اصولوں پہ کھڑے رہے، بقول کانگریسی لیڈر نے نو کہتے رہے اور قائد اعظم بنا دیا۔ بصیرت بھی چاہیے ہوتی ہے، غور و فکر بھی چاہیے ہوتا ہے، مشورہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آئینی ترمیم منظور بھی ہو جاتی ہے تو آسمان نہیں گرے گا، آسمان کبھی نہیں گرتا، آسمان صرف روز قیامت گرے گا، اس میں دروازے کھول دیے جائیں گے اور زمین اثر نو بچھائی جائے گی، زمین کو زمین سے ایک طرح سے ریپلیس ہی کر دیا جائے گا۔ تو اس میں یعنی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمتیں ٹوٹ جائیں اور مایوس ہو جائیں، آخر کار اصول غالب آتا ہے۔ ایک صحیح ہے، ایک پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ یہ ہے، ایک قیادت ٹھیک نہیں ہے، ایک ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بجائے مسائل حل کے، چیزوں کو ریزالو کرنے کے اور مل بیٹھ کر ایک حکمت عملی طے کریں گے، اور چودراہٹ کی خواہش بھی تو بڑا خراب کرتی ہے۔ اب یہ طے پایا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی اور وہ فیصلہ کریں گے۔ عمران خان ہرگز کسی صورت میں اس سے اتفاق نہیں کریں گے۔ آئینی ترمیم جن خطوط پہ مولانا فضل الرحمان نے حالانکہ بہت ہمت سے کام لیا اور بہت سی تبدیلیاں اس میں تجویز کی ہیں، لیکن بہرحال یہ جو ڈویژن بینچ یا جو بھی بنایا جا رہا ہے بینچ سپریم کورٹ میں آئینی امور کے لیے، اور اس میں مرضی کا جج بنایا جائے گا نا، صدر اور وزیر اعظم کا، اور بے شک وہ جوڈیشل کمیشن سے منظوری لی جائے گی، جج تو اس میں وہی رکھے جائیں گے نا جو حکومت کے حق میں فیصلہ دیں۔ عمران خان اس سے کبھی ایگری نہیں کر سکتے، بزدلی کا مظاہرہ بہرحال خان صاحب نہیں کر سکتے، کتنی غلطیاں کریں، اور ہمت نہیں ان کی ٹوٹتی، توکل ان میں ہے، تو وہ قیامت نہیں آ جائے گی حضور،
جد و جہد جاری رہے گی، اس حکومت کو عوامی جد و جہد سے ہٹایا جائے گا۔ دیکھیے خوف رخصت ہو رہا ہے دنیا میں، امریکہ کا رعب داب مر چکا، اور ایران میں ایک دن شہنشاہ ایران کا دبدبہ ختم ہو گیا تھا۔ روس میں بھی ایسا ہی ہوا، چین میں بھی ایسا ہی ہوا، افغانستان میں تو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا کبھی غیر ملکی طاقت کو۔ جو طاقت کا دبدبہ اور خوف ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے کون سے طبقات ناراض ہیں، کسان ناراض ہیں، گندم گئی، چاول مکئی کی فصل تباہ ہوئی، چاول کی بھی 40% قیمت کم ہے۔ تو اس صورتحال میں اور کاروبار ہو نہیں رہا، اور امن نصیب نہیں ہو رہا، اور استحکام آ نہیں رہا۔ یہ شیخ چلی کے جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، معاشی استحکام حاصل ہو جائے گا، 5 میں نے رات آپ سے عرض کیا 5 غریب ترین ملکوں میں پاکستان شامل ہو گیا، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ صبر و تحمل کے ساتھ 3 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں اتری تھی، طائف سے وہ گزرے، احد سے وہ گزرے، کب مسلمانوں کا معاشی حالات جا کے ٹھیک ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں؟ تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے یہ تو بکا ہوا میڈیا ہے، اور اس کے محدود مفادات ہیں، بکا ہوا نہ بھی کہیں تو محدود مفادات ہیں، اور یہ میڈیا ہے ہی نہیں۔ سوشل میڈیا میں بھی بہت خرافات ہے، جھوٹ بہت ہے، کہانیاں کیا چرائیاں بہت ہیں، مبالغہ رائی بہت ہے۔ یعنی ایک بہت بہادر اور باہمت غیر معمولی طور پر لیڈر کا تو کردار ادا کیا ہے عمران خان نے، لیکن ساری امیدیں عمران خان سے وابستہ کر لینا، اداروں کی تعمیر کی بات ہی نہ کرنا، اور پارٹی کی تنظیم کی بات ہی نہ کرنا، اور لیڈر کی بجائے مرشد کہنا، قائد اعظم ہوتے کبھی اس کی اجازت نہ دیتے۔ صحیح خطوط پہ سوچیں، اور عوامی جدوجہد جاری، اور عوامی جدوجہد نہیں رک سکتی، عوامی تحریکیں مرا کرتی ہی نہیں ہیں، یہ کبھی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے۔ جب لوگوں میں بیداری پیدا ہو جائے، یہ 21ویں صدی ہے، بیداری پیدا ہو جائے تو ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ رہی دیر یا سویر، اللہ بہتر جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں۔ یہ وہ آزمائش سے انسانوں کو گزارتا ہے، ان کی صلاحیتیں سیکل ہوں اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو۔ یہ حکومت نہیں رہے گی، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ تمام کرائن، یہ ہم غیب نہیں جانتے لیکن تمام کرائن، پولیٹیکل سائنس تو تھوڑی بہت ہم سمجھتے ہی ہیں نا، ہم نے عوامی تحریکوں کو تو دیکھا ہے ایوب خان کے زمانے سے لے کے آج تک۔ تو اس میں مردہ ہونے کی اور گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو اپنی پارٹی کے، انہوں نے قابل تحسین کردار ادا کیا، اپنی پارٹی کے مفادات کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اختر مینگل صاحب کو بھی اپنی پارٹی کے مفادات کو ملحوظ رکھنا ہے، اور انڈیویجولز ہیں جو بے وفائی کے مرتکب ہوں گے۔ ہمارا درد سر نہ عمران خان ہے نہ پی ٹی آئی، ہمارا درد سر ہے اچھی پولیس، اچھی عدلیہ، اچھی مقننہ، ایک عام آدمی کے لیے معاش کا حصول اس کی صلاحیتوں کے مطابق، ایک جدید نظام، بالکل ماڈرن نظام۔ آئی ٹی میں وہ انڈیا $160 بلین کما رہا ہے، ہم $2-3 بلین کا کمال ہے یار۔ یہ زیادہ ذہین قوم سمجھی جاتی ہے۔ 30 برس تک ہم معیشت میں ان سے آگے رہے، اور جب یہ آ گئے جمہوریت والے سو کارڈ، اصل میں یہ جمہوریت ہے ہی نہیں، تو ہم پیچھے رہ گئے۔ پاکستان کا مستقبل منور ہے، پاکستان دفاعی اعتبار سے آج اس قابل ہے کہ انڈیا اس پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہماری بحریہ اور فضائیہ بھی ان سے بہتر ہے، بری فوج تو بہتر ہے ہی، اگر وہ سیاست میں ملوث نہ ہو اس کی قیادت۔ پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، یہ مشکل دن ہیں، یہ گزر جائیں گے۔ وہ امپارٹنس، لینیو تانگ نے کہا تھا امپارٹنس آف لیونگ پہ جو سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، رہنے سہنے، کھانے پینے، لباس، مکان۔ اس نے کہا تھا سرما کے دن، سرما اور غربت کے دن، سرما کی چاندنی اور غربت کے دن جب بیت جاتے ہیں تو بہت دلکش لگتا ہے۔ انہی آزمائشوں سے گزر کر قوم بنتی ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا 100 سال سے پہلے قوم نہیں بنتی، یہ امریکی تاریخ بتاتی ہے۔ برطانیہ کو تو اس سے بھی بہت زیادہ عرصہ لگ گیا، انڈین تو 1000 سال غلام رہے۔ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، امید برقرار رکھیں، امید اللہ سے ہوتی ہے۔ بدترین چیز جس چیز کو کہا گیا، قرآن مجید میں کہا گیا ہے، وہ ہے کہ آدمی مایوس ہو جائے۔ تو میں کس چیز نے اپنے اتنے مہربان رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ہم اپنی خود تنقیدی بھی کرنی چاہیے تھی، پی ٹی آئی کو بھی کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی کرنی چاہیے،
اور جو لوگ گندی گالیاں بکتے ہیں حکومت کو یا جنرلوں کو، انہیں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے۔ گالیوں سے انقلاب آیا کرتے ہیں کیا؟ انقلاب دلیل سے آتا ہے۔ آپ کے پاس تو ہزاروں دلائل ہیں، آپ کے پاس تو بنیادی دلیل ہے۔ عوام کو ان کے حقوق دیے جائیں اور انصاف دیا جائے، اور اشرافیہ ٹیکس دے جو کھا جاتی ہے، اور وہ بھی کھا جاتی ہے، ٹیکس بھی کھا جاتی ہے، امارات بھی لے لیتی ہے $17 بلین کی۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، پاکستان کا مستقبل منور ہے۔ عمران خان نہیں مانیں گے، سوال ہی پیدا، رائے عامہ تسلیم نہیں کرے گی، اور جب رائے عامہ تسلیم نہیں کرے گی تو وہ تو آہنی دیوار توڑ ڈالی تھی لوگوں نے کمیونزم کی، تو پاکستان میں انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے۔ وہ آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، 2-4 مہینے کے بعد ہوتا ہے، یہ لوگ نہ ڈلیور کر سکتے ہیں۔ کرپٹ سیاستدان کیا ڈلیور کریں گے جی؟ نہ یہ لوگ ڈلیور کر سکتے ہیں، نہ انہیں کبھی رائے عامہ کے تائید حاصل ہو سکتی۔ نواز شریف کا عرصہ سیاست ختم ہوا، زرداری صاحب کا ختم ہوا، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، ایم کیو ایم جو ہے فنا ہو چکی ہے، اس کو مصنوعی طور پہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ فتح انشاءاللہ جو ہے وہ اصولوں کی ہوگی، انصاف کی ہوگی۔ صرف یہ ہے کہ راستہ حکمت اور تدبیر کا اور اولو العزمی کا اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے صبر کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، سچائی بجا مگر صبر کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آتے آتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار، جاتے جاتے یوں ہی دم بھر کو خزاں ٹھہری ہے۔ کوئی جد و جہد جو خلوص سے کی جائے وہ رائے گاہ نہیں ہوتی۔ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ قانون ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اخلاص سے کی جانے والی جد و جہد جو ہے وہ رائے گاہ ہو جائے۔ ممکن ہے آپ کو لگے کہ میں آج بات زیادہ کر رہا ہوں، تجزیہ کم کر رہا ہوں، لیکن میں ضروری سمجھا کہ سارے نکات آپ پہ واضح کر دوں۔ لوگ خریدے جا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کوئی واردات کر سکتا ہے، لوگوں کو خوفزدہ کر کے اس کو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن رائے عامہ نہیں مانیں گی، عمران خان نہیں مانیں گے، صاف ستھرے لوگ نہیں مانیں گے، اور پی ٹی آئی میں بھی لیڈرشپ میں بھی صاف ستھرے لوگ بہت ہیں۔ بس یہی آپ سے عرض کرنا تھا صبح سویرے، اور پھر ممکن ہے دوپہر کو گفتگو ہو اگر اس وقت تک کوئی ڈیولپمنٹ ہو، ورنہ شام کو بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔